حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا جو بہت زیادہ گناہگار تھا، ہر وقت گناہوں میں مشغول رہتا، اس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہوئی تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے نفس پر بہت زیادہ زیادتی کی ہوئی تھی۔ تو جب اس شخص کے وصال کا وقت قریب آیا، اس کی موت کا وقت قریب آیا، تو اس نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری لاش کو جلا کر تم نے آدھی راکھ کو دریا میں بہا دینا ہے اور آدھی راکھ کو جنگل میں اڑا دینا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالی نے مجھ سے مواخذہ کر لیا تو اللہ کی عزت کی قسم اللہ تعالیٰ مجھے اتنا عذاب دے گا، اتنا عذاب دے گا کہ کائنات عالم میں کسی شخص کو کبھی اتنی سزا نہ دی گئی ہوگی، کیونکہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں۔ تو جب اس کا وصال ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا اور اس کی آدھی راکھ کو دریا میں بہا دیا اور آدھی راکھ کو جنگل میں اڑا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کے تمام ذرات کو جمع کیا جائے، اور جنگل کو بھی حکم دیا کہ اس کی راکھ کے تمام ذرات کو جمع کیا جائے۔ تو جب تمام راکھ کو جمع کر لیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو استوار کر کے اس شخص کو اپنے دربار میں کھڑا کیا اور اس سے پوچھا کہ لما فعلت ھذا، اے بندے، اے شخص، تو نے ایسا عمل کیوں کیا؟ تو نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کیوں کی کہ تمہاری راکھ کو دریا میں بہا دیا جائے اور جنگل میں اڑا دیا جائے؟ تو اس شخص نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال سے عرض کی کہ یا اللہ، یا رب ذوالجلال، من خشیتک، میں نے تیرے خوف کی وجہ سے، تیری خشیت کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا، کیونکہ مجھے تیرا بہت زیادہ خوف تھا، تیرے عذاب کے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو حدیث پاک کی یہ لفظ ہیں کہ فغفر لہ، اس کی بخشش فرما دی گئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے داخلہ جنت فرما دیا۔ تو سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہمیں کبھی بھی دنیا داروں کا خوف دل میں نہیں لانا چاہیے، نہ کبھی دنیا داروں سے ڈرنا چاہیے۔